الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو قرآن و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور میں نے جن آیات کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے سب سے بڑے ممتاز شخصیتوں کی اور سب سے بڑے ایک علم بردار اور بہت ہی بڑے نہایت عظیم شخصیتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس دنیا میں جو نظام رہا ہے، اس دنیا کے ماحول کو، اس بگڑتی دنیا کو اور اس کے اندر سے اندھیرے پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک بعد دیگر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے اس ساری کائنات کے سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جو اللہ رب العزت قیامت تک آخری نبی رہیں گے، اور اللہ رب العزت کے اس نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کتاب بھی قیامت تک آخری کتاب رہے گی۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، اور قیامت تک یہی دستور اور یہی قانون ہمارے لیے رہے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مرحلہ آیا، اس وقت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے اشخاص کا اور ایسے لوگوں کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو ساری کائنات کے لیے مثال ہے۔ ایک معنوں میں حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جب مختلف علاقوں میں اندھیری چھائی ہوئی تھی، ظلم و بربریت عام تھی، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے مبارک گروہ کا ساتھ عطا فرمایا تھا جو ساری کائنات کے لیے مثال ہے۔ گویا کہ وہ ایک معنوں میں اس وقت کی ایک بہت بڑی فورس تھی، جس کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے
موسوم کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین سکھلاتے تھے، اور قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا گیا، نازل ہوتا گیا، جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اللہ رب العزت کی ان آیات کو، اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو، ان تمام چیزوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زبان سے جو کہتے تھے، ایمان کی بات، عقیدے کی بات، نماز کی بات، روزے کی بات، ہر اعتبار سے دین کی ان باتوں کو صحابہ اکرام نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے زندگی میں لاتے تھے۔ قرآن کریم تقریباً 30 پاروں میں جو منجمد ہے، ان میں مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں، بہت ساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان کی باتیں سنتے ہیں اور ان ایمان کی باتوں کو عمل کرتے ہیں اور ان ایمان کی باتوں کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، وہ ایک انتہائی ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے درمیان میں محبت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کم و بیش 1,24,000 کا جو اتنا لمبا گروہ تھا، اتنی بڑی تعداد تھی، ان کے درمیان میں اللہ نے بہت انتہائی محبت اور خلوص عطا فرمائی ہے، انتہائی خلوص و محبت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم انہیں دیکھو گے، ان کی نشانیاں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے گھٹنوں پر سجدوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے ٹخنوں پر نماز کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہر وقت، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے قربان کیا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں، ابھی بھی ان کا اخلاص اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی اس دنیا کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اخلاص اور ان کی قربانیاں ابھی بھی موجود ہے، ابھی حال میں تحقیق شدہ ایک رپورٹ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ پیسے والے، سب سے زیادہ جن کے پاس مال تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آیا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور بہرحال ایک یہودی سے کمپرومائز کر کے اور اسے بات چیت کر کے اس کنویں کو خریدا، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے فروخت کر دیا گیا۔ مسلمان اس سے اس وقت
اس وقت کے صحابہ، اس وقت کے تابعین اس سے استفادہ کرتے رہے، اور حال یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ کنویں کا جو پانی تھا وہ پانی اطراف پھیل چکا، پھیلنے کی وجہ سے اس کے اندر باغات ہو گئے، اور باغات ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کھجور کے درخت لگ چکے ہیں، اور باقاعدہ اس وقت کی حکومت، سعودی عرب کی اس وقت کی حکومت، اس وقت کی گورنمنٹ وہاں پر اس باوڑی کو جہاں پر کھدوایا تھا وہاں پر جو باقاعدہ گارڈن بنایا گیا، باقاعدہ اسے باؤنڈری کی شکل دے دی گئی، باقاعدہ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام پر وہاں پر ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، بینک اکاؤنٹ کھولا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر مختلف سیرابی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، اور ابھی بھی وہاں پر سعودی عرب میں اس کھیت سے کھجور اگتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں، اور اس کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بینک میں آ رہی ہے، اور اس قیمت سے تقریباً 50% اس کی قیمت سعودی حکومت وہاں کے غربا پر تقسیم کر رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انسان کو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کے لیے ہو، خرچ کرنے کے لیے ہو، اس کے اندر سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کا جو اخلاص تھا تو اس زمانے تک بھی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام کا وہ گروہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے ان کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ ہم ان بندوں سے خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا ورضوا عنہ، انہوں نے بھی مجھ سے خوش تھے۔ صحابہ اکرام کا تمام گروہ میری عبادتوں سے، میری معاشرتی سے، ہر اعتبار سے انہوں نے مجھے راضی کیا ہے، ان کے اخلاق کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں ہمیشہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کرنٹ نہیں تھا، جس وقت الیکٹریسٹی نہیں تھی، اس وقت پرانے زمانے میں لوگ اپنا جو راستہ ہموار کرتے تھے، لوگ ایک منزل سے دوسرے منزل تک جو پہنچتے تھے وہ آسمان کی روشنی سے، اور اندھیری راتوں میں جو روشنی ستاروں سے مہیا ہوتی تھی، فراموش کیا جاتی تھی، ان راستوں سے لوگ راستہ پار کرتے تھے، اس روشنی سے لوگ اپنا راستہ عبور کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تشبیہ دی ہے تمام امت کے لیے۔ اس دنیا کے اندر قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میں سے جو کوئی ان کی اقتدا کرے گا، جو کوئی ان کی اتباع کرے گا، جو کوئی ان کے باتوں کو عمل کرے گا، انہیں اللہ رب العزت یقیناً ہدایت دیں گے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کیونکہ انہوں نے ہر اعتبار سے اسلام پیش کرنے کے اعتبار سے ہو، اس وقت حالت اسلام کی حالت یہ تھی، اس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تھے، اس وقت ساری دنیا میں جہالت تھی، زنا عام ہو چکا تھا، فحش اور مکاری عام تھی۔ ایسے موقع پر صحابہ اکرام نے اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے مال کے ختم ہونے کا ڈر نہیں کیا، نہ ان کے پاس جان کے جانے کا، جان کے ختم ہونے کا، مال کے ختم ہونے کا ان کے پاس کوئی خوف تھا۔ بالکل انہوں نے اپنی زندگی کو
بالکل اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا اور اپنے گھر سے نکل چکے تھے، اپنے گھر سے نکل چکے تھے۔ کیوں؟ ان کا نعرہ یہی تھا کہ اللہ میرے اس ساری کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر کوئی ہے تو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ اس پیغام کو لے کر، اس دعوت کو لے کر انہوں نے اس دنیا کے سارے چپے چپے میں پھیلا، ہر دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، انہوں نے چائنا کا سفر کیا، انہوں نے بڑے بڑے یورپ ممالک کا سفر کیا، اس کے بعد انہوں نے دین کی دعوت دی۔ ایسے حالات کے بعد، اور یہاں تک واقعہ آتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو انہیں پیچھے سے تلواریں بھوگی جاتی تھی، تلواریں بھوگی جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کی محبت نے انہیں تلواروں کی تلواروں کا جو بھوگنا تھا انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں ایک یہودی انہیں پیچھے سے آ کر وار کر کے انہیں بھوگ دیا تھا، ایسے موقع پر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس میں مکمل طور پر اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور بندے کا مکمل دماغ، مکمل خیال، اس کا کانسنٹریشن سارا کا سارا اس قرآن کریم کی توجہات پر ہوتا ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے خالق کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اپنے خالق کا پیغام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے خالق کا دیا ہوا اس عطیہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھنا اللہ رب العزت سن رہا ہے۔ یہ دیکھ کر، یہ محسوس کر کر جب بندہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نمازوں میں، تو ایسے موقع پر بازاروں میں کوئی باجے کی آواز آتی ہے، بازاروں میں اگر پٹاخوں کی آواز آتی ہے، اگر محلوں میں کئی آوازیں آتی ہیں، یا پھر کوئی چھری سے بھونک دیا جاتا ہے، تو ہی کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا دماغ، اس کا رجحان مکمل اللہ کی طرف ہے، مکمل طور پر اس کا دماغ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ایمان صحابہ اکرام کے پاس تھا، یہ تقویت انہوں نے حاصل کی تھی، یہ رضامندی انہوں نے اللہ رب العزت سے حاصل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لیے صحابہ اکرام آئیڈیل ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیش آئے تھے، جیسے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر 5 چیزیں فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور ایمان۔ ان چیزوں میں سب سے افضل نماز ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر جب نمبر آتا ہے سال میں ایک دفعہ ادا کرنے کا، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے رخصت ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک ایسا فرقہ وجود میں آیا جو زکوٰۃ کا منکر تھا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تھا۔ ایسے حالات میں اس وقت خلافت راشدہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خلافت چل رہی تھی، انہوں نے اس فرقے کا بھرپور احتجاج کیا، اس کا رد کیا۔ جو اسلام کے خلاف لوگوں نے قدم اٹھایا، ایسے ہی صحابہ نے اپنے مال کو، اپنے جان کی قربانی دی، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بندوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بندوں میں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبا وقت اس دنیا کے اندر 600-500 سال کا وقت، ایسا وقت گزارا ہے اس دنیا کے اندر، جس کے اندر مسلمانوں کی حکومت بڑے زور و شور کے ساتھ تھی، مکمل طور پر اسلامی قوانین جاری ہوتے تھے،
سب سے پہلے خلافت راشدہ کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد جو نمبر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو، مملکت کو، سلطنت کو، گورنمنٹ کو، گورنر کو سنبھالنے والے یہ لوگ تھے، اسلامی قوانین کو جاری کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کھڑا ہوتا اس وقت انہوں نے بھرپور اس کا احتجاج کیا۔ ہر اعتبار سے اللہ نے ہر صحابہ کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ صحابہ میں اللہ رب العزت نے کسی کو مفسر قرآن بنایا۔ اس دنیا کے اندر کتنی قرآنیں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم ایک ہی ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا مکمل طور پر اسے تفسیر جو کرائی گئی ہے، اس دنیا کے اندر آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ساری اس کی تفاسیر آئی ہیں، لیکن ان ساری تفاسیر میں سب سے پہلے تفسیر کا حق اور تفسیر کا جو موقع اور جو امتیازی شان اللہ نے عطا فرمائی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہ کو، ابن عباس کو۔ تو ہر اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے ہم جو مسئلے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے ہو یا عالم دین سے ہو، اس وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کسی کو مفسر قرآن بنایا، کسی کو بڑے عالم دین بنایا، کسی کو بڑا فقیہ بنایا، کسی کو ایک بڑا مفتی بنایا۔ اللہ نے صحابہ اکرام میں کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک شان امتیازی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتهم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں اگر تم کسی کو گالی گلوچ دیتے ہوئے دیکھو تو تم بس اتنا کہہ دو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا، جو کوئی میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، میرے دوستو ہمارا ایمانی فریضہ اور ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ایمان کے اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، معاملت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی تاریخ کو، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا، اس کے بعد ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر قیامت تک 72 فرقے ایسے آئیں گے، مکمل 73 فرقے اس دنیا میں وجود میں آئیں گے۔ ان 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ ایسا رہے گا، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، جس کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ وہ کون سا فرقہ ہے میرے دوستو؟ وہ کون سا فرقہ ہے جو ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ اختیار کرو جس پر میں تھا اور میرے صحابہ تھے، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے، اس راستے پر اپنی زندگی کو بناؤ گے تو یقیناً تم جنت کے راستے کو پاؤ گے۔ ما انا علیہ واصحابی، ایک فرقہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہی فرقہ جائے گا جو صحابہ اکرام کی سنتوں پر چلے گا۔ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنتوں میں سب سے افضل ترین سنت یہی ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک اور ایجاد کردہ، ایک اور نکالی کی سنت یہی ہے
کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور خواتین، لیڈیز اور جینٹس ایک ساتھ نماز کو آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں کہ میل میلاپ ہوتا تھا، مخلوط ہوتا تھا جیسے آج کل کالجوں میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کی بینچ ہوتی ہے، یہاں پر گرلس کی بینچز ہوتی ہے، یہاں پر بوائز کی بینچز ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کا ماحول تھا۔ پردے کے اندر ایک طرف خواتین رہتی تھی، ایک طرف مرد حضرات نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ آیا تھا، اس وقت انہوں نے ایک چیز محسوس کیا، حالات بدلتے جا رہے ہیں، لوگوں کی آبادی بڑھتے جا رہی اور اخلاق کے اندر تبدیلی آتی جا رہی۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے اعلان کیا ہے خواتین کے لیے مسجد بہترین جگہ ان کا گھر ہے، تو لوگ اپنے گھروں کو اپنی مسجدیں بنا لیں۔ بہترین گھر یہی ہے جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس سنت کو، اس کے اندر حکمت انہوں نے یہی دیکھی کہ اگر ہم عورتوں کو مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع دیں گے تو یقیناً اس کے اندر کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اس کے اندر ہمارے ایک تو ہے آج کے حالات کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو دور تھا 1400 سال پہلے کا دور تھا، انہوں نے 1400 سال کے بعد آنے والے حالات کی سوچ کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ خواتین کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، خواتین کے لیے سب سے بہترین مسجد اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت اور ان کی پسند کی ہوئی ان کا وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ان 72 فرقوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان 72 فرقوں کو جب ہم پڑھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے، جتنے اس دنیا میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں، ان تمام کا نشو و نما، ان تمام کے عقیدے، ان تمام کا نظریہ اور ان تمام کی سوچ یہی ہے کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ اکرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ان 72 فرقوں میں سے بیشتر فرقے، بلکہ آدھے سے زائد فرقے، 72 میں سے 30-32 فرقوں نے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ کیا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے پیشانیوں پر نماز کے نشان دیکھو گے۔ وہاں پر یہ لوگ فرقے، جو نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، یہ فرقے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے خلاف قلم ترازی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح ہمارا ایمان یہی ہے کہ تمام انبیاء برحق ہے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جب قرآن ان کی بیانی کرتا ہے، جب قرآن ان کی شان میں آیتیں نازل فرماتا ہے، تو مومن بندوں کے لیے کوئی اعتبار نہیں، مومن بندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے خلاف زبان درازی کرے، صحابہ اکرام کے خلاف قلم ترازی کرے۔ ہمارا تو ایمان بننا چاہیے، ان کے کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کی سوانح کیا تھی، ان کے حالات کیا تھے۔ ہم ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے اس دنیا کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جو برحق ہے، میرا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، یہ اس نقطے کو، یہ عربی کے تین ورڈ ہے، ما انا علیہ واصحابی، یہ تین ورڈ ہے عربی کے۔ یہ تین ورڈز کو لے کر مکمل ایمان کا عقیدہ بنتا ہے، ایمان کا نظریہ اس پر بنتا ہے۔ اگر ہم اس پر سے ذرا سے بھی ہم ہٹ جائیں گے تو یقیناً میرے دوستوں ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم بھولے بھالے مسلمان جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں، بس اپنی نمازوں کو تبدیل کر کے آتے ہیں،
اپنی نمازوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن ہم سعودی عرب کے بڑے بڑے یونیورسٹیز جہاں پر قائم ہیں، جہاں پر سعودی عرب کے قوانین جاری ہوتے ہیں، جہاں پر سعودی عرب کی حکومت یا ملیشیا جہاں پر سعودی عرب کی حکومت، وہاں پر بھی قرآن و حدیث کے مطابق وہاں پر قوانین جاری ہوتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ جیسے سعودی عربیہ اسلامک کنٹری ہے، ملیشیا بھی اسلامک کنٹری ہے، جیسے ہی قرآن و سنت کے قوانین سعودی عرب میں جاری ہوتے ہیں، ملیشیا کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو ان یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں، مسائل بتانے والے ہیں، ان تمام کا عقیدہ یہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، اور راستہ جنت میں جائے گا جو جس پر اللہ کے نبی بھی تھے، جس پر صحابہ بھی تھے، یہی راستہ اور یہی ایمان 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ، یہی نظریہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ درمیان میں اللہ کے نبی نے فرمایا آزمائش کے لیے تمہارے سامنے بہت سارے فرقے وجود میں آئیں گے جو صحابہ کو گالی گلوچ کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے اور ان کی شان میں گستاخی کریں گے، لیکن تو ان سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ان کی باتوں میں مت الجھنا، ہمیشہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور اسی فرقے کو، اسی جماعت کو، ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی ہم سنتے ہیں 72 فرقے ہیں اس دنیا کے اندر جو وجود میں آئے اور آ رہے ہیں، اس کے اندر مختلف ان کی اپنی زبان کے اعتبار سے ان کے اپنے اپنے نام ہیں، کہیں کوئی اپنا نام فلاں رکھ لیا، کوئی اپنا نام شیعہ رکھ لیا، کوئی سنی رکھ لیا، کوئی فلاں رکھ لیا۔ بہرحال سب سے اس ما انا علیہ واصحابی، اس لفظ عربی کے اس ٹکڑے کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے، محدثین نے یہی فرمایا کہ اہل سنت والجماعت وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کے دور میں ہمارا ایمان کے اعتبار سے، نظری کے اعتبار سے ہم اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یعنی بندہ گھر سے نکلتا ہے، منہ دھو کر، ہاتھ دھو کر نکلتا ہے، ایمان کی حالت میں نکلتا ہے، لیکن جب گھر کو سامنے آتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہوتا۔ قیامت کے قریب میں چیزیں آئیں گے، یہ چیزیں مسلمانوں کے سامنے وہ چیلنجز کریں گے، مسلمانوں کے سامنے چیلنجز آئیں گے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے ہمیں، اور سامنے آنے والے تمام فرقوں کا ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پر صحابہ تھے اور جس پر اللہ کے نبی تھے، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، وہی راستہ برحق راستہ ہے، وہی راستہ جنتی راستہ ہے۔ اس نظریے کو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر موقع ملا تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں ان کی تفصیلی گفتگو، ان کے اخلاق کے اعتبار سے اور ان کی حکومت انہوں نے جس طرح قائم فرمائی تھی، ان کا حکومت کا جو نظام تھا، اس نظام کے اعتبار سے، ان کے اخلاقی اعتبار سے، ان کے کلچر کے اعتبار سے انشاءاللہ تفصیلی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔